اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ 26 ستمبر سے لے کر 15 اکتوبر تک پاکستان کے انتہائی اہم دن کیوں ہیں، اس کی تفصیلات بتائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ہم آپ سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں کریں تاکہ ہم آپ کی ذاتی رائے جان سکیں۔ آپ آتے ہیں کہ 26 ستمبر سے لے کر 15 اکتوبر 19-20 دن کیوں انتہائی اہم ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ وقفے کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بہت بڑا مدعا ہے وہ سپریم کورٹ کا مدعا ہے۔ مثال کے طور پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی مدت ملازمہ میں توسیع ملے گی یا نہیں، اس کے لیے آئینی ترمیم لائی جائے گی یا نہیں، اس کے پر بحث کرتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، آئینی ترمیم 2 اکتوبر سے لے کر 10 اکتوبر کے درمیان لائی جائے گی۔ یہ بہت انتہائی اہم ہے اور اس پر PTI کیا دیتی ہے اور مولانا فضل الرحمان کس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو علم ہو چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو عوام کے سامنے یہ 2 الفاظ دہرا دیے کہ میں آئینی عدالت کے خلاف ہوں اور ججوں کو تبادلے کے لیے خلاف ہوں اور نئی عدالت اور مدت ملازمہ کے خلاف ہوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے۔ اب مولانا صاحب اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہم نے شیئر کی ہے۔ میری ذاتی رائے کہ مولانا حکومت کے ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ دوسرا بہت بڑا اہم مدعا ہے کہ عمران خان کی رہائی کیا ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے پہلے بھی شیئر کی تھی کہ PTI کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں اور اس کے لیے ہم الگ ٹاپک بنائیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کے کیسوں کی سماعت کا ہم نے ویلاگ بنا کر آپ کو شیئر کر دے، یہ تو آپ لوگوں کی بات ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑا مدعا دوسرا ہے کہ DG ISI جنرل ندیم انجم ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کی جگہ عاصم ملک صاحب نے لینی ہے اور یہ 30 ستمبر کو اس نے حلف اٹھانا ہے اور اس نے 30 ستمبر کے بعد ISI کا نیا دور شروع ہوگا اور ہم امید رکھتے ہیں اس پر ISI پاکستانی قوم کے امنگوں کے مطابق کام کرے گی اور پاکستانی قوم بھی ان کا ساتھ دے گی۔ اور دوسرا مین مدعا کہ کیا منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کب تک جاری ہوگا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن ہم نے شیئر کی تھی کہ ہمیں امید ہے کہ 25 ستمبر تک نوٹیفیکیشن 10 سے 15 ستمبر کے درمیان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک نہیں ہے۔ آج 26 ستمبر ہے لیکن نہیں شیئر کیا گیا، ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا تھا کہ شیئر کر سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کریں، لیکن کل نوٹیفیکیشن ہوا وہ جعلی تھا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں، میری ذاتی خواہش ہے کہ نون لیگ والے منصور علی شاہ، منیب اختر اور یحییٰ فریدی اور 4 آنے والے فیوچر کے چیف جسٹس کے ساتھ مقابلہ کرے گی، تو عمران خان نے صرف ایک ریفرنس دے کیا، تو قاضی فیاض نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا، پوری قوم کے ساتھ یہ یہاں ہے۔ اب آتے ہیں جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ پاکستان کی تاریخ میں اور میں جب سے 10-12 سالوں سے دیکھ رہا ہوں عدالتی نظام کو، تو میں نے آج تک لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور کوئٹہ ہائی کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا جو قابل تعریف ہو۔ ان لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا اور حکومتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 6 ججوں کو سلام، پاکستانی قوم کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابا فروخ ستار کے فیصلے، ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ جسٹس بابا فروخ ستار کے فیصلے پاکستان پر گہرا اثرات ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ جسٹس عالم نیلم نے پہلے تو بہت ایگزیکٹو، لیکن 24 اگست کے بعد اس سے کیا ہو گیا، پھر یہ حکومت کے ساتھ ویسی ہو گئی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ورکر ہیں PLMN کی۔ اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو کی مجبوری ہے، بلاول وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لیکن مجبوری اس کو وزیر اعظم نہیں بنائے گی کیونکہ پاکستانی قوم ایسے تجربوں سے تنگ آ چکی ہیں اور یہ ہو چکی ہے۔ اب اگلا ویلاگ ہم آپ کے ساتھ ایک شیئر کریں گے، خوشخبری پاکستان قوم پر بجلی کے بل زیادہ آنے پر پاکستان کے لیے خوشخبری کیسے ہوگی، اس کی تفصیلات ہم نیکسٹ ویلاگ میں بنائیں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو جو اس کے بعد جو بینچ بنا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ ویسے بھی شیئر کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ سب سے اہم مدعا ہے کہ DG ISI کا تعیناتی اور DG ISI کا ستمبر کو یہ سب سے بڑی
تبدیلی ہوگی جو عمران خان نے 2022 میں کی، اور 2 سالوں کے بعد نہیں 2021 3 سالوں کے بعد یہ عہدہ نئے DGI آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہی 2000 یہ پہلا اور اس کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو آ چکا ہے، اس پہ الیکشن کمیشن نے 2 اور 3 روز میں عمل درآمد لازمی کرنا ہے۔ اور جو ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ممبران کی طرف سے کہہ دیا کہ آپ نے حکم پر عمل درآمد ضرور کرنا، لیگل ٹیم اگر نہیں کرتے تو پھر توہین عدالت اور جیل میں جانا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد تو کرنا ضروری ہے۔ جیسے دوسری مین خبر یہ ہے کہ ذرائع سے جو آئی ہے اس پر ابھی تک کنفرم نہیں ہو چکی، جب کنفرم ہوگی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے چیک اپ کے سلسلے میں اپنی بیٹی کے ساتھ لندن جانے کا امکان ہے، اور میاں صاحب لندن جا سکتے ہیں، کیونکہ قاضی فیضی صاحب کا کنٹینشن عملی تو بن نواز شریف کا پاکستان میں کیا کام۔ آپ جانتے ہیں جب چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب بنے تو میاں صاحب پاکستان آئے تھے اور پاکستان ہی آئے تھے۔ اس کے بعد قاضی فیضی صاحب اب 30 دن رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ، اور اس کے ساتھ ہی قاضی فیضی صاحب کی ورکنگ ڈے رہ گئے ہیں، 20 دن ورکنگ ڈے رہ گئے، جس میں 8 چھٹیاں ہوگی اور 4 آدھے دن ہوں گے۔ مثال کے طور پر 12 دن قاضی فیضی صاحب کے پاس، کل ملا کے قاضی فیضی صاحب کے پاس رہ گئے ہیں کم سے کم وقت، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے انفارمیشن شیئر کر دیں۔ قاضی فیضی صاحب کے پاس اب وقت تھوڑا رہ گیا، اور قاضی فیضی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو کوئی انتہائی اہم کیس ابھی تک مقرر نہیں۔ مثال کے طور پر ملٹری کیس اور دوسرا کیس قاضی فیضی صاحب کے دور میں ایسے کوئی قابل ذکر کیس نہیں جو قابل تعریف ہوں، لیکن سیاہ کیس ہیں۔ جب قاضی کا دور ختم ہوگا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالم نیلم نے جو حیرانوں کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کی، اور بے فضول ایڈوکیٹ صدیق صاحب دنیا کا بے فضول ترین وکیل جو ہر معاملہ ہائی کورٹ میں لے، جو اسے پتہ ہے کہ ہائی کورٹ سے انصاف کی امید رکھنا ویسے جیسے مرغے سے انڈے کی امید رکھنا۔ اب مین مدعا آتا ہے بلوچستان کے جو 2 ممبران ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے حکومت کو جو نہیں۔ یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی ستار اختر مینگل نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک ووٹ نہیں دیں گے جب تک ہمارے 2000 لاپتہ شخص واپس نہیں آ جاتے، اب نہیں آئیں گے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو 4 پوائنٹ بتا دی کہ 15 اکتوبر تک نوٹیفیکیشن جاری ہونا لازمی ہے، اور اس کے بعد ترمیمی ہونا لازمی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کیا ایکشن لے گی اور کیا اس پر ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ مین پوائنٹ ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب تھوڑی سی سپریم کورٹ میں مداخلت اور جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر اور دیگر ججوں کی کیا ہے۔ اب جیسے یحییٰ افریدی صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ حکومت پر طوفان بن کے گرا، اور ایسے آیا جیسے کسی کا سر قلم کر دیا گیا ہو۔ جیسے یحییٰ افریدی صاحب نے کہا ہے کہ جو مسعود نشستیں وہ سنی اتحاد کو نہیں بلکہ PTI کو ملنی چاہیے۔ میں حیران ہوں، ابھی تک میں پریشان ہوں، جیسے منیب اختر اور جیسے عطر من اللہ صاحب کا نوٹ کیوں نہیں ہے الگ۔ میں حیران ہوں کہ میں اس وقت مان بھی نہیں سکتا، جیسے عطر من اللہ کا اختلافی ایک اضافی نوٹ آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک اضافی نوٹ نہیں ہے، اس پر بھی قابل مجھے تشویش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں دوران کیا ہوتا ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انفارمیشن، لیکن ہم نے اہم پوائنٹ 3 بتائے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فیضی صاحب کی ریٹائرمنٹ اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اور آئینی ترمیم اور PTI کو مخصوص نشستیں، اور عمران خان اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن بھی 25 اکتوبر کو ہونا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملات میں کیا ہوتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ PTI کی لیگل ٹیم اور PTI کے ورکنگ اور PTI کا جلسہ اور PTI نے وکیل کی لیگ کریں گے، جو تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ پہلے جو ASF نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اس کی تفصیلات بھی شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے، اس پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور انفارمیشن بتائیں گے۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑی سی ہماری انفارمیشن غلط ہو تو ہم پاکستانی قوم سے معذرت چاہتے ہیں اور آپ لوگوں سے معذرت کر لیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا جو ہمارے پاس ہوتی ہے، اور ہم ذرائع سے کنفرم بھی کرتے ہیں، اور جو حالات ہوتے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین،
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔